کسی کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے ہم ذرہ برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں۔ ہمارے ایک الفاظ سے کسی کا دل کس قدر بکھر کر ٹوٹ کر چور چور ہو سکتا ہے، ہم ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جو من میں آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے ہم بول دیتے ہیں کسی سے بھی، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی خوبصورت تربیت دی ہے، کتنا خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح کسی کے دل ٹوٹنے کا کس حد تک احتیاط کی جاتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے انگور پیش کیے، آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو سرکار علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس نے بڑی ہی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ آپ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے پہلا انگور اٹھایا اور کھا گئے، نوش فرما لیا۔ اسی طرح دوسرا انگور مسکراتے ہوئے اٹھایا اور کھا گئے، پھر مسکرانے لگے۔ ہر دفعہ آپ ایک انگور کھاتے اور مسکرانے لگتے، اسی طرح مسکراتے مسکراتے سرکار علیہ السلام سارے انگور کھا گئے، جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کچھ کھاتے ہیں تو بانٹ کر کھاتے ہیں، پوچھتے ہیں سب سے، لیکن سرکار سارے انگور خود کھا گئے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ عرض کی، یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ سارے انگور خود ہی کھا گئے، آپ نے ہم سے پوچھا نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اصل میں اس کے انگور ذرا کھٹے تھے تو میں مسکراتے مسکراتے اس کے سارے کھٹے انگور کھا گیا۔ اگر میں وہ انگور تمہیں پیش کرتا اور تمہارے چہرے کے تعصبات ان کھٹے انگوروں کی وجہ سے بدل جاتے اور اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ انگور کھٹے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس وجہ سے میں نے تمہیں انگور کا نہیں پوچھا۔ سبحان اللہ، ہمیں بہت احتیاط رکھنی چاہیے اس بات کی۔ دل توڑنا کیا چیز ہوتی ہے کہ آج کے دور میں واقعی ہم بالکل فکر نہیں کرتے، نہ ہم اپنے رشتہ داروں کی فکر کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں کی، نہ دوستوں کی، حتیٰ کہ ہم اپنے خود کے گھر والوں کی، اپنے والدین کی، والدین اپنے بچوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ہمیشہ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے، جب بھی کبھی وراثت کی بات ہوتی ہے ہماری فیملیز میں، جب بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ حصہ بانٹا کیا جاتا ہے ہماری لینگویج میں، جب کبھی پراپرٹیز کی وصیت کرتے ہیں، جب بھی یہ معاملہ سامنے آتے ہیں نا، خدا جانے کیوں کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، یا یہ میری بہن ہے، یا یہ میرے والد ہیں، یا یہ میری اولاد ہے، پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں۔ جو بھائی کبھی کہتا تھا کہ خبردار اگر کسی نے میرے بھائی کو ہاتھ لگا دیا تو ہاتھ توڑ دوں گا، آج وہی بھائی سینے پر چڑھ کر ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ خبردار اگر تو نے میرے حصے پر یا میرے حق پر نظر ڈالی تو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زبان، اپنے ہاتھ قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سونا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے اس کا بھائی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔